بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو، تو بچوں کے لیے کچھ قیمتی باتیں آپ سے درخواست ہے کہ کچھ مفید. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے یہ کہ ہمارا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایک بہت بڑا ایسا گہرا رشتہ ہے کہ جو دنیا کی کسی اور درسگاہ سے نہیں ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو تحریک آزادی کے بہت بڑے ہیرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے میں اسلامی علوم کے بڑی بھاری شخصیت تھی. انہوں نے جو علماء ہند کے بھی اصل میں بنیاد رکھنے والے ہوئی ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بھی ایک تحریک اور سوچ کے بانی مبانی وہی تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور عزیز طلباء اور بہنوں نے مل کر کے جو اس طریقے کے پروگرام کیے ہیں اور ان چیزوں کو تیار کیا ہے میں ان کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز دوسری 2 منٹ کے اندر اپنی کہہ دوں کہ اسلامیات کے شعبے میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر دیکھے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی چاہے وہ مسلم یونیورسٹی ہو یا ہندو یونیورسٹی ہو بنارس، وہاں بھی اسلامیات کے شعبے ہیں. میں انگلینڈ میں گیا، وہاں ایکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر فرحان تھے، میں ان کے پاس گیا، اب تو ریٹائر ہو گئے وہ. وہاں بھی اسلامیات کا شعبہ ہے. لیکن آپ اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوں گے کہ ساری دنیا کے اندر اسلامیات کے شعبے یونیورسٹیوں کے اندر ہیں، لیکن ملک کی ایک بہت بڑی طاقت جو میدان میں ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے وہ اسلامیات کے ان شعبوں کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتی، نہ ان پر تنقید کرتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے مقابلے کے اندر جو مدارس اسلامیہ ہیں جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے وہ ان کی تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں. میں نے اس مسئلے کے اوپر بار بار غور کیا اور اپنے احباب سے کہا کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسی اسلام کے نام سے جو شعبے عصری یونیورسٹیوں کے اندر ہیں ان پر نہ کوئی تنقید کرتا ہے نہ ان کی مخالفت کرتا ہے. لیکن مدارس اسلامیہ کی مخالفت کس لیے کرتے ہیں؟ میرے ذہن میں اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ دنیا جس چیز کی مخالف ہے وہ ہے کہ اسلامی وہ تربیت جو انسان کی زندگی اسلام کا نمونہ بنے دنیا نہیں چاہتی اور دنیا اس کی مخالف ہے. ساری دنیا کے اندر آپ کو یہی چیز ملے گی. مخالفت کی بنیاد ہے وہ مذہبی تربیت، اسلامی تربیت، یعنی وہ انسان جو اپنی زندگی کو صرف اسلام کی تعلیم ہی کی بنیاد کے اوپر زندہ رکھنا چاہتا ہے اور اسی کے اوپر مرنا چاہتا ہے، دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ نقطہ انتہائی اہم نقطہ ہے اور ان تعلیمات، اسلامی تعلیمات کے ساتھ یقیناً بہت بڑی چیز ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کا مسلمان کی زندگی ایک نمونہ بن جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر کے بنیادی طور پر یہی کام کیا. صحابہ کی زندگی آپ کی تعلیمات کا نمونہ بن گئی. تابعین و تبع تابعین اسی طریقے کے اوپر چلتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اور بچیوں کو یقیناً اسلامیات کو پڑھ کر کے، قرآن کی تعلیمات کو لے کر کے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو اتاریں. اگر اتاریں گے تو یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. ورنہ دنیا کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اسلامیات کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور دوسرے علوم و فنون بھی ہیں جن سے آدمی پڑھ سکتا ہے. میں اپنے کلمات کے ساتھ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تعلیمی ذمہ داریوں کو
آپ کی مدد فرمائے اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے اوپر آپ اپنی زندگی دنیا کے اندر گزار کر سرخ روئی کو حاصل کر سکیں۔ میں آخر میں پھر آپ حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور دعا کے ساتھ اپنی ان کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت قیمتی باتیں بتائیں، اور ہم یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف بھی ہمارے اساتذہ زور دیتے ہیں۔ آپ کی ان باتوں جو باتیں بتائیں اس پر مزید غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی۔ شکریہ۔